ذرا سوچو مسلمانوں، سیدل انصار کو بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ان کی قبر ان کو دبا رہی ہے، حتیٰ کہ یوں لگتا ہے کہیں پسلیاں نہ ٹوٹ جائیں۔ حضور یہ منظر دیکھ کر افسردہ ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنیاد پر قبر دبا رہی ہے۔ جو زنا سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو سود سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو بد نظری سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ غیبت سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے کبھی خدا کو یاد بھی نہیں کیا ان کا کیا حال ہوگا؟ سوچئے نہ ذرا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کرتے ہیں وہ ساتھ آنے والی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اپنا کیا بنے گا؟ 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، پنکھے بند ہو جائیں تو ہماری نیند کھل جاتی ہے۔ ہم کمرے میں ڈرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں 10x10 کا کمرہ نہیں ہوگا، وہاں تو کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، انہیں سیریل کے لیے تو ٹائم مل جاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ غیبت کے لیے تو ٹائم ملتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ ہائے عورتوں نے کیا دن دکھائے! آج کی عورتیں دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہیں، ننگے سر بازاروں میں گھومنے لگی ہیں، اپنے حسن کی نمائش کرنے لگی ہیں۔ کب تک گناہ کرو گی؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے، بس تبھی تک نہ۔ جس دن یہ موت روح کا رشتہ جسم سے توڑ دے گی، انجام کیا ہوگا؟ اس جسم کو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے۔ بنا لو جسم، کتنا موٹا بناتے ہو، بنا لو جسم کو کتنا خوبصورت بناتے ہو۔ جم میں 2 گھنٹے جا رہے ہو نا جسم بنانے کے لیے، مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن 2 گھنٹے جسم کو بنانے کے لیے دے رہے ہو نا، تو 10 منٹ مسجد میں جسم کو بچانے کے لیے بھی دے دیا کرو۔ جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو قبر میں جسم محفوظ رہیں گے۔ اگر خدا کو راضی کر لیا تو کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اور اگر اللہ راضی نہ ہوا تو انجام کیا ہے؟ آؤ دیکھو۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت بیان کرتے ہیں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ بیان آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے پبلک کو سنانے کے لیے نہیں، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ بلکہ میں نے تو اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے اور روایتیں بھی پڑھ رکھی ہیں۔ بہت پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن روایتیں پڑھ رکھی ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مکیروں اور خطیبوں کو دیا جائے گا۔ جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ سب کو نصیحت آسان ہے، خود کو نصیحت مشکل۔ اللہ اکبر! سوچیں تو صحیح، قوم کا حال کیا ہے۔ سعید ابن مسیب جو مولا علی کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں، ایک بار میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا۔ غور کیجئے گا، ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، ادھر سے کھلکھلاتے گئے، ادھر سے کھلکھلاتے نکل گئے۔ پلاٹ کی باتیں قبرستان میں ہوتی ہیں، دکانوں کی باتیں قبرستان میں ہوتی ہیں، رشتوں کی باتیں قبرستان میں ہوتی ہیں، اب تو قبرستان میں کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ یہ حالت ہے آج کی۔ اور قبرستان حضور جاتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا، تھوڑا سا اس پر بھی نظر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں حضور کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کرنے گیا تو جنازہ رکھ دیا گیا تو حضور علیہ السلام بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے قبر کو دیکھتے تھے اور میت کو اتارتے ہوئے دیکھتے تھے۔ حضور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی اور مٹی جو زمین میں تھی وہ بھی تر ہو گئی، کیچڑ ہو گیا۔ وہاں ہم نے کہا، آقا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، قبر کو یاد کر کے رونا آ گیا۔ جس کے آنے سے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، وہ حضور قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، تو کچھ تو ہوگا نا قبر میں۔ امت کو تعلیم دینا مقصد ہے۔ ہم نے کب رویا قبروں کو دیکھ کر؟ کھلکھلاتے گئے، کھلکھلاتے نکل آئے، ہزاروں قبریں دیکھی، درجنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا۔ یہ غور بھی کیا کہ اس مٹی سے پیدا ہوئے اور اس مٹی میں ملا دیے جائیں گے اور اسی سے پھر اٹھائے جائیں گے۔
सोचो वो दिन कितना भयानक होगा जिस दिन हमें मिट्टी में मिलाया जाएगा, और वो भी इज्जत से नहीं मिलाया जाएगा, मिट्टी में अजाब के साथ मिलाया जाएगा। अगर खुदा को राजी ना किया, उसके महबूब को राजी ना किया, बल्कि मेरी बहनों और भाइयों, कब्र तो वो है। इब्ने हजर लिखते हैं कि एक बुजुर्ग के हाथ एक कफन चोर ने तौबा की, तो बुजुर्ग ने पूछा क्यों तौबा कर रहा है? तो कहा कि कफन चुराते चुराते मैंने बहुत इबरत की बातें देखी, तो अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। तो बुजुर्ग ने पूछा ये तो बता, तूने मुसलमानों ही के कफन चुराए हैं ना? तूने कितनी कब्रें ऐसी देखी जिसमें मुसलमानों के चेहरे किबले की तरफ थे, और कितनी ऐसी कब्रें देखी जिनके चेहरे किबले से फिर गए थे? तो कफन चोर कहता है अगर मैंने 1000 कब्रें खोली थी तो 99 लोगों के चेहरे मैंने किबले से फिरे हुए देखे, और एक बंदे का चेहरा मैंने किबले की तरफ देखा। ये कब्र का हाल है। उन्होंने अपने उस्ताद को खत लिखा कि कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की है, और अब वो कहता है मैंने हजारों लोगों की कब्रें खोली तो 99 के चेहरे किबले से फिरे हुए देखे, एक का चेहरा किबले की तरफ देखा। ये किबले से चेहरे क्यों फिर जाते हैं? तो उनके उस्ताद लिखते हैं कि बात ये है, जो लोग दुनिया में हुजूर की सुन्नत के खिलाफ अमल करते हैं, मरने के बाद उनके चेहरे किबले से फिर जाते हैं। जो सुन्नत के खिलाफ अमल करे उनके चेहरे कब्र में फिर जाते हैं, और जो फर्ज भी अदा ना करे, यानी दाढ़ियां मुंडाई और मरने के बाद चेहरा किबले से फिर गया, शराब पी चेहरा फिर गया, गीबत की चेहरा फिर गया, हराम खाया चेहरा फिरा हुआ था। गरीब नवाज मुझे याद आते हैं। एक बार हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वजू कर रहे थे, सुन्नत की बात आई, फर्ज बहुत बड़ी चीज है। सरकार गरीब नवाज ने जल्दी जल्दी में वजू किया क्योंकि वो सफर में थे। फिर वजू के बाद नमाज पढ़ी तो लज्जत नहीं आई। इसका मतलब नमाज में लज्जत है। बेशक तभी तो लज्जत आती है ना, हमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि खाने में उसको मज़ा नहीं आता, बल्कि दाल भी कड़वी लगती है, बिरयानी भी कड़वी लगती है, अचार भी कड़वा लगता है। वजह क्योंकि उसको टाइफाइड है, इसलिए उसको सब खाने बुरे लगते हैं। अरे क्या यार, छोड़, क्या पका रखा है? कभी कभी इस पे झगड़ा भी होता है। मेरे अजीज, तुझे बीमारी है ना, इसलिए तुझे खाने अच्छे नहीं लगते। लोग कहते हैं क्या नमाज की बात लोग लगाते हैं। अरे नमाज की लज्जत एक बार मिल जाए तो अगर तलवारों से जख्मी भी हो जाए तो तब भी नमाज ना छोड़े। अगर तुम्हें एक बार नमाज में लज्जत मिल जाए तो फिर मौला अली के रंग में कहोगे कि अगर जन्नत मिली और नमाज का मौका मिले तो हम जन्नत छोड़ देंगे मगर नमाज ना छोड़ेंगे। ये नमाज की लज्जत है। और खाने में लज्जत इसलिए नहीं मिलती कि टाइफाइड का मर्ज है। नमाज की लज्जत इसलिए नहीं मिलती कि गुनाहों का मर्ज है। अगर गुनाहों का मर्ज खत्म हो जाए तो खुदा की इज्जत की कसम, नमाज वो लज्जत है कि आदमी सारी दुनिया एक तरफ, नमाज एक तरफ। नमाज की लज्जत जिनको मिली वो पूरी पूरी रात सजदे में रहे। जिन्हें लज्जत मिली है उनके तीर खींच लिए गए, उन्हें खबर नहीं। जिन्हें लज्जत मिली तो गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं लज्जत नहीं मिली। उस दिन मैं हैरान हुआ क्योंकि लज्जत नहीं मिली। गौर किया तो पता चला कि मुराकबा करने के बाद वुजू में उंगलियों का खलाल करना नबी पाक की सुन्नत है। वो जल्दी में भूल गया। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं इस शर्म में मैंने, इस हया में, इस गम में मैंने 40 साल तक आसमान की तरफ कभी नजर उठाकर नहीं देखा। ये सोचकर कि फ़राइज़ के बारे में तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, लेकिन सुन्नतों के बारे में हुजूर की अदालत में जब खड़ा किया जाएगा कि हुजूर पूछेंगे कि तूने मेरी सुन्नत क्यों छोड़ दी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सोचिए तो सही। और सुन्नत छोड़ने पर चेहरा किबले की तरफ से फिर जाता है। इसलिए ईमान वॉइस के सुनने वाले ये भूल जाओ, यहाँ कोई आपको लतीफ़ा सुनाऊंगी। आपको ये बयान इसलिए सुनाया गया कि अपने अमाल पर रो लो, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, अपने आप को बदल डालो, नियत करो, वरना दिन क्या देखने हैं। एक दिन वो है जो कब्र का दिन है, और रात बदतर से बदतर है। वो आपकी रात कितनी भयानक होगी।
حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں ایک بار مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کے ساتھ قبرستان گیا۔ جب ہم دونوں قبرستان میں پہنچے تو مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا تو ہم نے قبر والوں کا جواب بھی سنا۔ مولا پاک نے سلام کیا تو قبر والوں کا جواب سنا۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کہا اے قبر والو، یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جب تم ہم سے جدا ہو گئے؟ جب تم ہم سے جدا ہوئے تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو قبر سے آواز آئی علی پہلے یہ بتاؤ کہ ہم آپ سے جدا ہوئے تو آپ لوگوں پر کیا گزری، وہ بتاؤ، صرف اپنے احوال بتاتے ہیں۔ تو چونکہ مولا علی سے سوال تھا، باب مدینۃ العلم سے سوال تھا، شیر خدا سے سوال تھا، فتح خیبر سے سوال تھا، دماد رسول سے سوال تھا، زوجہ بطول سے سوال تھا، ابو الحسنین سے سوال تھا، ناطق قرآن سے سوال تھا، سرکار علی پاک سے سوال تھا۔ تو مولا علی نے فرمایا سنو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سے جدا ہوئے تو ہم پہ کیا گزری تو سن لو۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہوئی کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، اور لوگ تو آج بیٹے بیٹیاں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے لوگ پلان کرنے لگتے ہیں کہ اب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی اور میں وہ کروں گا۔ عوام تو عوام ہے، ہم نے بغض خواصوں کو دیکھا، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ابھی سے جھگڑا شروع ہو گیا کہ میرا اتنا اور یہ میرا اتنا۔ صورتحال یہ ہے، اپنی مغفرت کی خود فکر کر لو، اب اپنی بخشش کا خود انتظام کر لو۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، اپنے واسطے کچھ کر لو، اپنے لیے کچھ کر لو۔ دوسروں سے نفرت کرتے کرتے دل میں اتنی نفرتیں بھر گئی ہیں کہ وہ اپنے آپ سے بھی پیار نہیں رہا۔ خود کی مغفرت کا انتظام کر لو، خود کی بخشش کا انتظام کر لو، اعمال پہ رو لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ ایسے بندے کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آؤ رو لو، اپنے اعمال پر گر گڑا کے رو لو، خدا کو منا لو، راضی کر لو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے نہ رہی، اب وہ تمہیں یاد بھی نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، بڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدے کیے تھے ہم تمہیں نہیں بھولیں گے، یہی تھا نا؟ لیکن میرا رب مردوں سے اتنا پیار کرے کہ ان کے لیے تاج محل بنا دے تو وہ زندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے بالکل سروے رپورٹ پیش کی، آج کے حالات دیکھ لیں۔ فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہیں بھول گئیں، بعض تو ایسی ہیں کہ دوسری شادی کر لی، انہوں میں کوئی عیب نہیں تھا، بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ مگر آج کل یہ بھی جہالت اور جاہلیت ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو کر دوسری شادی کا پلان کرے تو عورتیں اس کو تانا دیتی ہیں، کیسی بدبخت ہے، کیسی بے حیا ہے، شوہر مر گیا دوسری شادی کی بات کرتی ہے۔ میں کہتی ہوں اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کرنا عیب ہوتا تو ماں خدیجۃ الکبریٰ کبھی بھی دوسری شادی نہ فرماتی۔ کوئی عورت ہے ان کے برابر؟ اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کرنا عیب ہوتا تو حضرت ام المومنین ام سلمہ دوسری شادی نہ فرماتی۔ ام المومنین حضرت سلمہ کی دوسری شادی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ حضور کی ساری ازواج مطہرات جو حضور کے نکاح میں آئی تھی کوئی بھی کنواری نہیں تھی، ایک ہی خاتون تھی جن کو کنواری آنے کا شرف ہوا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا طلاق کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ بھی معیوب نہیں ہے، اور بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ بھی معیوب نہیں، بلکہ آج کے دور میں تو گھر والوں کو چاہیے کہ عدت کے بعد جلدی سے عورت کا دوسرا نکاح کر دیں، کیونکہ آج کا دور بڑا ہی پرخطر دور ہے۔ نکاح والی کہلا کر بدنام ہو جانا آسان ہے، بغیر نکاح کے جرائم کا پلندہ بن کر آخرت خراب نہ کریں۔ بلکہ اس سے بڑی مثال کیا پیش کی جائے ازواج مطہرات کے علاوہ۔
بلکہ حضرت اسما بنت امیس کو دیکھ لیں آپ، یہ وہ خاتون ہے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی۔ حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو ان کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ ہوا، صدیق اکبر کا وصال ہوا، پھر جناب اسما بنت امیس کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا، یعنی تیسرا نکاح۔ اب شرافت کے نکاح کا نام جو ہے وہ معاذ اللہ یہ ہے بے حیائی، بلکہ کوارے رہ کر زنا کرنا، گناہ کرنا بے حیائی ہے۔ اسلام کے اندر جائز راستے اختیار کرو، اس لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے تو وہ عدت کے بعد کر سکتی ہے، گھر والوں کو بھی چاہیے کر دیا کریں۔ اگر کوئی عورت طلاق کے بعد یہ کہے کہ نہیں میں تو اس شوہر کے غم میں رہوں گی، میری بہن قدرت نے اب تجھے غم سے آزاد کر دیا۔ عورت کے لیے شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن سے زیادہ تک نہیں ہے، اور اوروں کے لیے تو 3 دن ہی ہے۔ اور اے اللہ کی بندی، اب غم نہ کر، اپنی زندگی میں بہتر کر لے، ورنہ اللہ نہ کرے کبھی نفس تجھے غلط راستے پہ لے جائے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی عورت واقعی نفس پہ کنٹرول کرے اور رکی رہے، اور کبھی اس نیت سے رکی رہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کی خاطر رکی رہے، اور لیکن پاک دامن ہو، یہ کنٹرول بھی اس کا ہو، تو حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو بیوہ ہو جائے، چھوٹے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے اور پاک دامن رہے، ایسی عورت کو قیامت کے دن جنت میں محمد الرسول اللہ کا پڑوس نصیب کیا جائے گا۔ یہ بھی فضیلت ہے۔ سرکار مولا مشکل کشا نے کہا تمہاری بیویاں تمہیں بھول گئیں، بعض نے تو دوسرے نکاح کر لیے، اور فرمایا جو تمہارے محل کے مکانات تھے جس کے اندر تمہیں کسی کا آنا جانا برا لگتا تھا، اور ان محلوں کے اندر تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں اب اس سے زیادہ تمہیں کیا سناؤں، ہم پر کیا گزری، تمہارے جانے کے بعد قبر والو اب تم ہی بتاؤ کہ تم پر کیا گزری۔ حضرت سیدنا ابن مسیب فرماتے ہیں کہ قبر سے غمگین سی آواز آئی، اے علی تو سنیے، جب آپ سے جدا ہوئے تو ہم پر کیا گزری۔ آواز آئی علی جب قبر میں آئے تو اتنا اندھیرا تھا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، مٹی ہی مٹی، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اور علی سنو، جن آنکھوں پر بہت ہم اترایا کرتے تھے، آنکھوں کا بڑا استعمال کرتے تھے، صحیح غلط کی کوئی فکر نہ تھی، وہ آنکھیں پانی بن کر بہہ گئیں، ہماری آنکھیں پانی بن کر بہہ گئیں۔ اور پھر آواز آئی علی ہمارے سارے بال جھڑ گئے، سر کے بال، پورے جسم کے بال جھڑ چکے ہیں، آنکھیں پانی کی طرح بہہ گئی ہیں۔ ہم بالوں کے لیے کتنے حساس ہیں، اگر کسی کے بال اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو گنجا ہونے لگتا ہے، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ تیل وہ شیمپو، یہ سب کچھ کتنا دنیا میں بالوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور قبر میں بال محفوظ رہیں اس کے لیے کیا انتظام کیا۔ یہ بال جھڑنے والے ہیں، اگر ان کو جھڑنے سے بچانا ہے واشنگ فور صابن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سجدوں کی ضرورت ہے، وہاں پاک دامنی کی ضرورت ہے، وہاں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بالوں کو تو چھوڑو، اور آج جو میری قوم کا حال چلتا ہے تو بال انگلیاں ڈالے چلے جا رہے ہیں، بال بھی کٹا رہے ہیں تو یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، مشرکین کی طرح۔ اب تو لوگ بال کٹانے میں بھی چھپکلی، ہاں میں ہنسنے کی بات نہیں کر رہی، اونٹ کا استعمال، ادھر سے ٹکلا ادھر سے ٹکلا، اس بارے میں روایتیں ملتی ہیں، اگرچہ محدثین نے اس پر ضعف کا حکم لگایا، لیکن عبرت کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میری امت کے لوگ بختی اونٹ کی طرح اپنے بالوں کو رکھیں گے، یعنی جیسے اونٹ کے بال پورے کاٹ دیے جاتے ہیں اور اوپر گدی رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نوجوان لڑکے اس بالوں کو کٹانے کے لیے بڑی بڑی دکانوں پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو ممبئی، بنگلور اور بڑے بڑے شہروں کا سفر کرتے ہیں بال کٹوانے کے لیے۔ شرم نہیں آتی
माँ बाप बीमारी से इधर झुलस रहे हैं, दवाइयों को पैसा नहीं देते और हजारों रुपए सिर्फ बाल कटाने पर लगाते हो। बहन के जहेज के इंतजाम के लिए बूढ़ा बाप मजदूरी कर रहा है और दूसरों के देखा देखी तुम सैकड़ों रुपए बालों पे खर्च कर देते हो। हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बाल रखने में शर्म आती है और इन बदबख्त नक्शियों की तरह बाल रख रहे हो। इन बालों का अंजाम क्या होगा? सुनो, ये बाल झड़ जाएंगे, कब्र में गिर जाएंगे, आंखें बह जाएंगी। ये वो आंखें जिनसे गंदे मनाजर, गंदी फिल्में, नंगी फिल्में देखते हैं, ये ना रहेंगे। आओ, अगर बाल ही रखना है तो सालहीन के तर्ज पर रखो, बाल ही रखना है तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक रखो। जैसा करते देखा वैसे करने लग गए। अल्लाह ने किसी जानी को, शराबी को हमारा आइडियल नहीं बनाया। हमें जो आइडियल दिया है, खुदा की इज्जत की कसम, वो आइडियल इतना खूबसूरत है, बल्कि खुद फरमाता है कि तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। अगर चलना सीखो तो उन्हें देखो, बोलना सीखो तो उन्हें देखो, बैठना सीखो तो उन्हें देखो, खाना खाना सीखो तो उनसे सीखो। देखो, खुदा की इज्जत की कसम, वो अदा इतनी दिलरुबा है, जो अदाओं पे अमल करता है वो भी खुदा का महबूब बन जाता है। अल्लाह अकबर। तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है। तेरी हर अदा एक दलील है, मिसाली है। नकल ही करनी है तो उनके लिबास की करें, बालों में करें, उठने में करें, बैठने में करें। अरे उनका चलना तो इतना खूबसूरत है कि कुरान कहता है ये उनकी अदाएं चलने की कि अगर वो कंबल ओढ़ लें तो कुरान कहता है ए कंबल ओढ़ने वाले प्यारे हबीब, अगर वो सहाबा में बैठ जाएं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए जुर्मट मारने वाले महबूब। अल्लाह अकबर। हद तो ये है कि अगर वो प्यारा महबूब, वो प्यारे हबीब तो कल्लम रेज हो जाए तो कुरान कहता है वो प्यारा हबीब मौलाए मुश्किल किशा ने फरमाया, माल वारसों में बट गए, तुम्हारी बीवियां तुम्हें भूल गईं, तुम्हारे घरों में तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। और फिर कब्र से जो जवाब आया, आंखें बह गईं, सर के बाल झड़ गए। और फिर कहा हमारे गालों को कब्र के कीड़े खा गए, जिस्म को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। और फिर आवाज़ आई, अली अली, ये पेट फट गया और इससे इतनी बदबू निकल रही है कि अगर हम पर कोई और भी अजाब मुसल्लत ना किया जाए, अगर हम पर और कोई भी अजाब मुसल्लत ना किया जाए, हमारे पेट की बदबू हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब साबित हो सकती है और हमारी पसंद भी हमसे छीन ली गई। अली, इससे ज़्यादा आपको और क्या कब्रों के अहवाल बताएं। सईद इब्ने मुसैब कहते हैं, ये सुनकर मौला अली इतना रोए कि मुझे डर लगने लगा। रोते रोते अलीउल मुर्तज़ा की जान न निकल जाए तो मैं दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह अली को तौफीक दे दे कि वो रोना बंद कर दें और उनको अल्लाह आफियत और अमन नसीब फरमाए, सुकून नसीब फरमाए। ये सईद इब्ने मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। सोचो, जिनको रसूल पाक ने जन्नत की बिशारतें दे दी, वो कब्र के अहवाल सुनकर इस तरह रोते हैं। लोग गमान करते हैं कहीं जान ना निकल जाए, दुआ करते हैं अल्लाह उनको सुकून अता फरमा दे। लेकिन अपना हाल ये है कि दुनिया की रंगरेलियों में हम कब्रों को भूल ही गए। इमाम कहते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। जब इतनी अजीम हस्ती को जानवर के पेशाब के छींटे से ना बचने की बुनियाद पर कब्र दबा चुकी, अपने अहवाल पे तो ज़रा गौर करें और अल्लाह से अपने लिए आफियत मांगे, मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह पाक हम सबको ज़िंदगी शान वाली और मौत ईमान वाली नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया।